وہ حسین جس نے اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے اکبر کو قربان کیا، اپنے مظلوم بچے اصغر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے دیکھا، اپنی بہن کے جگر گوشے عون و محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پر نہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین۔ جو جواں بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ کربلا کا وہ واقعہ جس کو سننے کے بعد آج بھی ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خواب کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، بہت ہی بھیانک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بتائیے وہ خواب کیا ہے؟ تو حضرت ام الفضل نے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ تو سید المرسلین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا، اس خواب کا مطلب ہے انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اور پھر ام الفضل فرماتی ہیں کہ واقعی سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور وہ میری آغوش میں آئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ عنقریب میری ہی امت میرے اس بچے حسین کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس بچے کو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اس بچے کو جبرائیل امین نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی لا کر مجھے دی ہے۔ آپ کی ولادت و سعادت پر جبرائیل اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی کیا۔ اس وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کو چوم رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ دیدہ ہو کر عرض کی، اے محبوب خدا علیہ السلام، آپ جس گلے کو بڑی محبت سے چوم رہے ہیں، اس گلے پر خنجر چلے گا اور آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور یہ ہے اس جگہ کی سرخ مٹی۔ سیدہ زہرا نے اپنے باپ کو اپنے بیٹے کا گلا چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کی، ابا جان، لوگ تو اپنے بیٹوں کے منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور سر کو بوسہ دیتے ہیں، اور آپ میرے بیٹے حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو سید المرسلین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، بیٹی، کربلا کے میدان میں اسی گلے پر خنجر چلے گا اور میرا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کی، آقا، اس کا نام تو اس کا نانا پاک ہی رکھے گا۔ ابھی نبی پاک خاموش ہی تھے کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت کی مبارک بات قبول فرمائیے۔ اور پھر کہا، خدا فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ کملی والے نے حضرت حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا، بیٹا حسین، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولیں اور نانے پاک کی طرف دیکھا اور نگاہ سے نگاہ ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان، آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں، مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان، اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا، اس لیے نہیں کہ وہ نواسے رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشہ بطول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہیں۔ نواسے رسول ہونا بڑی سعادت ہے، جگر گوشہ بطول ہونا بڑی عزت، لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اور خدا کو ناز ہو بھی کیوں نہ، سجدے فرش والے بھی کرتے ہیں، عرش والے بھی، زمین والے بھی کرتے ہیں، اور آسمان والے بھی، جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں، اور جنت کے غلامان بھی، اور زمین سے لے کر آسمان تک
اور فرش سے لے کر عرش تک کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، مگر عرش عظیم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے۔ جنت کی پرکیف فضاؤں میں حمد و ثنا کرنی مشکل نہیں، مسجد کے حجرے میں اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، مظلوم اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتا دیکھ، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اور محمد کی لاش تڑپتی دیکھ کر، اور پھر اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا حسین ہی کا کام ہے۔ کون حسین جو عابد تھے، ایسے عابد کے انتہائی مظلومی بے کسی کے عالم میں بھی شب عاشورہ کی ساری رات اپنے خیمے میں عبادت الہی میں گزاری، اور ایسے عابد کے اپنے جسم پاک پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تے خنجر بھی 2 نفل ادا کر گئے، اور ایسے بہادر اور 3 دن کے بھوکے ہونے کے باوجود بھی 20,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے لے کر ظہر تک ڈٹے رہے، اور ایسے بہادر کے جن پر تیروں کا مینا برسا، نیزوں کی بارش ہوئی، پرجھیوں کے بادل چھائے، تلواروں کے طوفان اٹھے، مگر آپ کے پاؤں میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی اور آخری دم تک ثابت قدم رہے۔ وہ حسین جو سخی تھے، اور ایسے سخی تھے کہ دشت کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے اکبر کو قربان کیا، اپنے مظلوم بچے اصغر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر کو پائمال کر دیا، اپنی بہن کے جگر گوش عون محمد کی لاشوں کو تڑپتا دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروائے، اور پھر سب سے آخر میں اپنے بیمار بیٹے عابد کو اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ اور اپنی پیاری بہن زینب کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان بھی سخاوت کر دی۔